مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ نوجوان بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ اے بچہ لگتا ہے یہ کسی اور علاقے سے آئے، سمجھ نہیں پا رہے میں کیا بول رہا ہوں۔ ممبر پاک پہ علماء ربانی دین کا ایک نورانی خواب انشاءاللہ ماشاءاللہ جلوگر ہے، اور یہ آپ کے جلسے کی کامیابی بھی ہے، اور اس مدرسے کی بھی کامیابی ہے کہ اتنے علماء تشریف لائے۔ آج کے جلسے کے نقیب ہندوستان ہمدرد قوم حضرت علامہ قاری محمد یوسف رضا صاحب قبلہ سن علی بہترین نظامت آپ حضرت کی زبانی سماعت فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے قاری خوشیلال ماہر تجوید و بیان حضرت قاری محمد عابد صاحب قبلہ کا ایک مختصر جامع خطاب سماعت فرمایا۔ ان سے پیشتر ہماری جماعت کے ذمہ دار عالم شاہد ملک ہندوستان حضرت علامہ مولانا الحاج محمد حسیب الرحمان صاحب نوری کو سماعت فرمایا۔ قاری محمد محسن صاحب قبلہ کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ خاک سران جو آپ کو بٹھا رہے ہیں بیٹھیں، انہیں الٹا جواب نہ دیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا یہ یہاں آنا بیکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول کو کوئی بھی آپ کی ادا پسند آ گئی تو یقین جانیں دنیا بھی سدرے گی اور آخرت میں بھی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ممبر پاک میں ہماری جماعت کے ایک اور استاد الحفاظ حضرت قاری محمد عمر صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، جو مہر پٹی سے تشریف لائے ہیں، اور انہی کے ساتھ میں حضرت مفتی محمد راشد صاحب قبلہ بھی تشریف لائے۔ قاری محمد اشرف صاحب قبلہ کمون مدرسہ مسجد سے تشریف لائے، وہ بھی جلوگر ہیں، اور نگری سے تشریف لائے حضرت مولانا آس محمد صاحب قبلہ، یہ بھی جلوگر ہے۔ حضرت کے والد کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو صبر و تحمل عطا فرمائے، آمین، والد کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بڑی لگن سے اور جہد مسلسل سے کام کرنے والے عظیم اسلامی اسکولر ہیں حضرت قاری محمد زاہد صاحب قبلہ، جو اس جلسے کے بانی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے، ان کا مکمل اسٹاف مبارکباد کے لائق ہے۔ حضرت حافظ محمد وسیم صاحب یہاں جلوگر ہیں، حضرت حافظ محمد عمران صاحب، تمام ہمارے علماء کرام، اللہ یہاں سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ پتہ نہیں آپ کا کون سا قدم یہاں قبول ہو جائے، کون سا شعر قبول ہو جائے۔ قاری محمد یوسف صاحب قبلہ کو آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں کون سا شعر بارگاہ رسالت میں ہے، آج ہندوستان میں ان کو سنا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اور برکت عطا فرمائے۔ تو پتہ نہیں کون سا ایسا مقبولیت کا وقت ہو کہ ہم مقبول ہو جائیں، تو آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے۔ جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، ان کے گھروں سے بھی جو مہمان آئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فارغ ہو کر کے جلسے میں آ کر بیٹھے، بلند آواز سے ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ اور حضرت علامہ مولانا عبد الباری صاحب قبلہ منظری یہ بھی تشریف فرما ہے۔ خیر بہت سارے علماء ہیں، میرا اللہ سب کو پہچانتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکلیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، بے شک ہے کہ نہیں ہے، بولیے دل دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہاں پہ فتح پور اور فتح پور کے علاوہ کتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں،
اچھا ایک بات بتاؤ، یہ دور سے جو آئے ہیں، آپ کے ہمارے علاقے سے آئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ فتح پور کے لوگ نہیں آئے ہیں، تو اس میں گاؤں کی توہین ہے، اس لیے کہ جلسہ پورے گاؤں کا ہے، مدرسہ رسول اللہ کا ہے اور رسول سب کے ہیں۔ ہمارے حاجی محمد یونس صاحب بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے، پریاپتی سے تشریف لائے، بڑا خرچ کرتے دین کے معاملے میں، اللہ پاک انہیں اور زیادہ پروردگار ترقی عطا فرمائے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ 10,000 روپے کی کمی چل رہی تھی، مسجد کا پلاسٹر چل رہا تھا، یہ گئے پتہ نہیں کہاں سے کدھر سے آئے، ماشاءاللہ 10,000 تقریباً اور زیادہ کی کمی پیش انہوں نے پیش کی، کام ہو گیا۔ خیر ایسے بھی مخیر لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں کون سے ایسے دلیر وہ نہیں ہوتا جو ڈانس پارٹیوں میں جا کر ٹکٹیاں لوٹاتا ہے، دلیر وہ ہوتا ہے، دل والا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور کے رسول کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو آپ چاہتے ہیں میری تقریر ہو جائے؟ گردن ہلا رہے ہیں آپ، زبان سے نہیں بول رہے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسفار والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آله وأصحابه المضاجعين له في الصفات والأعمال، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، لي خمسة أطفي بها حظ الوباء الحاكمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا انیس بے قصا چارہ ساز درد بنداں کونین کے والی شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں سارا مجمع۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بات بتاؤں، آپ میلاد سجائیں یا کسی کو بڑی شکل دے دیں، جلسہ کہہ لیں، جو بھی ہو اس میں ضرور آیا کریں، میلاد ہو جلسہ ہو سب میں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بے شک بولیے نہیں میلاد میں نہیں جائیں گے، وہ چھوٹی ہے، ہم تو بڑے آدمی بڑی محفل میں جائیں گے، آپ کی نظر میں ہوتی ہے وہ چھوٹی محفل، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی محفل چھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے نام پر منسوخ کی گئی ہے۔ بولیے ایسے ہی کوئی آنے والا میلاد میں آئے آپ کے یہاں، ایسا نہیں مولانا چھوٹے ہیں میلاد میں آگے چھوٹے ہو گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑا کرتا ہے۔ بولیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم نہیں جائیں گے میلاد میں، ارے بولیے ہم بڑے مولانا ہیں، تو جس نے سوچ لیا بڑے مولانا ہے اب پھر وہ چھوٹے خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ اس کے رسول کی نظر میں جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، اپنی ہانکنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہم تو بڑے ہیں، لوگ ہمیں سلام کریں گے، یہ سلام لوگ تھوڑے کرتے ہیں، اللہ اگر چاہے گا تو تجھے سلام کروائے گا، یہ بولیے ہے، اللہ اگر چاہے گا تو تیری عزت میں چار چاند لگیں گے، ورنہ آپ نے عزت داروں کو بھی ان کی عزتوں کی تاج اترتے دیکھے ہیں
اور جو بیچارے سر ڈھکنے کے لیے ڈھانپنے کے لیے چھتیں بھی نہیں تھی، آپ نے انہیں محلوں میں رہتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جیسے بولیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر تو اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ بولیے اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے محفل میں آیا کریں، بیٹھا کریں۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے اللہ کو یاد کیا کریں، اپنے نبی کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ سے حضرت علامہ قاری یوسف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، شاہین صاحب آئے انہوں نے کہا سبحان اللہ بولو، اور بھی خطبہ آئیں گے وہ کہیں گے سبحان اللہ بولو۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا پسند آ گئی تو بینیفٹ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ میاں اللہ کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے، اس کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، لوگوں نے اللہ کو دھوکے سے پکارا، رفتہ دریائے رحمت جوش میں آیا تو بیڑا ان کا بھی پار ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حضرات پوری رات ہو گئی یا صنم کہتا رہا، بت خانے میں بت کو یاد کرتا رہا، اس کی پوجا کرتا رہا۔ رات کا آخری پہر آیا، آنکھ لگ گئی اور دھوکے سے یا صنم کی جگہ زبان سے نکلا یا سمجھ، یا سمجھ، یا سمجھ۔ یہ رب کی صفت ہے، یہ رب کی صفت ہے، اس کے معنی ہے بے نیاز۔ زور سے بولو بے نیاز۔ وہ کہتا تھا یا صنم کے معنی ہے بت، یعنی بت کی توجہ کو اپنی جانب پوری رات مبذول کراتا رہا، اس کو اپنی جانب اس کی توجہ دلاتا رہا، لیکن اس نے اس کی نہ سنی۔ وہ کیا سنے گا؟ ارے بولیے، وہ سنتے ہیں کیا؟ بولتے ہیں نہیں، نہ بولتے، نہ سنتے، نہ کھاتے، نہ پہنتے۔ ارے بولیے کوئی میں نے ہوائی فائرنگ تو نہیں کی ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا، غالباً 8 یا 10 سال کی عمر تھی۔ ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے بت خانے میں، کہا بیٹے یہ اپنے معبود ہے، ان کی پوجا کرو۔ تو وہ کہہ کر کے چلے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں بھوکا ہوں، تو اگر خدا تو مجھے کھانا کھلا دے۔ جی میں بھوکا ہوں، اگر تو میرا رب ہے تو مجھے کھانا کھلا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہا اچھا میں پیاسا بھی ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ اب وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو بت ہے۔ ارے بولیے وہ کیا ہے؟ تو بت ہے۔ پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا اگر کھانا نہیں کھلا رہا، پانی نہیں پلا رہا، تو کام کرتے مجھے کپڑے پہنا دے، نئے کپڑے دے دے، اگر تمہیں میرا خدا ہے۔ اب وہ تو خود ننگا ہے، ننگا کیا پہنائے گا کسی کو؟ ارے بولیے جو خود ننگا ہو کسی کو کیا پہنائے گا، کیا دے گا؟ تو اس نے پھر کپڑا نہیں دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آ گئے، بولے میرا خدا ہے، نہ تو مجھے کھانا کھلا رہا ہے، نہ پانی پلا رہا ہے، نہ کپڑے دے رہا ہے، آپ نے ایک پتھر اس پتھر پہ مارا اور وہ ٹکڑے ہو کر کے بکھر گیا۔ حضرت ابو قحافہ آئے، آنے کے بعد کہا بیٹے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پورا قصہ بیان کیا۔ آپ کے والد نے انگلی پکڑی، آپ کی والدہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا آج تمہارے لال نے ایسے ایسے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا تھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جب
میرا ابو بکر پیدا ہو رہا تھا، روز بولو، جب یہ پیدا ہو رہا تھا تو میں نے آسمانوں پہ کسی کو ندا دیتے سنا تھا کہ یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے۔ تو حضرات کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا نا، وہ بت خانے میں بنی اسرائیل کی توجہ آپ کی، وہ پوری رات کیا کہہ رہا تھا؟ یا صنم، مسکرائیے جیسے ہمارے حضرت مسکرا رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا مسکرائیے، آپ مسکرائیں گے تو سمجھو گا کہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت روز سے کہتا ہوں سبحان اللہ۔ پوری رات وہ کہتا رہا یا صنم، صنم نے تو بالکل نہ سنی۔ دیکھو ان کی پوری سمجھ میں آ گیا، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بات نہ بن جائے، محمد سے کہتے سبحان اللہ۔ یا صنم، پوری رات صنم کو پکارتا رہا، صنم نے کوئی رپلائی، کوئی جواب نہ دیا، دھوکے سے زبان سے نکل گیا یا سمجھ، یا سمجھ۔ اللہ کو اس نے یاد کیا، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فرشتوں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے، اس کی جو تمنا ہو اس کو پوری کر دیا جائے، جو مانگ رہا ہے دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا تھا مولا یہ تو دھوکے سے اس کی زبان سے نکلا ہے، تیرا نام دھوکے سے نکلا ہے، یہ تو بت کو پکار رہا تھا، یہ تو بت کو یاد کر رہا تھا، تیرا نام تو دھوکے سے لیا ہے۔ سنی اپنے مقدر پر ناز کرو، قاری محمد یوسف صاحب کو کہیں گے سبحان اللہ بولو، تو سبحان اللہ بول کے آپ ان پہ احسان نہیں کریں گے، بلکہ یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ کو سبحان اللہ بلوا رہے ہیں۔ ورنہ ہم نے محفلوں میں دیکھا ہے لوگ آتے ہیں بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر کے، کھادی کے کرتے پاجامے پہن کر کے، وہ کہتے ہیں کہ سوادت میں تالی بجاؤ، لوگ آپ سے تالی بجاتے ہیں، آپ تالی بجا دیتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، لیکن جب کوئی آپ سے کہتا ہے سبحان اللہ بولو تو آپ شرما جاتے ہو، وہ وہی بات کہتے ہو کہ سنی جلسے میں جاؤ وہ سبحان اللہ ہی بلواتے ہیں۔ آپ نے اس کے فائدے کو نہیں سنا ہے، اگر فائدہ سن لیتے تو ان لوگ سبحانوں میں تالی بجانا بند کر دیتے، جلسوں میں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے۔ اللہ کی قسم فرشتوں نے کہا تھا مولا دھوکے میں تیرا نام لیا ہے، یہ تو بت کو یاد کر رہا تھا، تیرا نام تو دھوکے میں لیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں دھوکے میں ہی لیا، لیکن لیا تو صحیح، مجھے بتاؤ پوری رات خود کو یاد کیا، اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اس نے نہ سنا، اگر میں نہ سنوں تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ جو مانگ رہا ہے وہ دے دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ قائم مورد، مولانا ناصر اللہ صاحب الولی، سبحان اللہ۔ تو بول دو سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آئی گی تو کسی کے نعرے یاد نہ آئے گا، ایسا آدمی اتنا بہادر کوئی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرتا فتح پر علوم۔ یہ تمہارے گاؤں میں ہوں ہمارے ساتھ گئے، گوشت اور پھول کے دیکھ رہے ہیں آپ کو، اچھا حوصلہ، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور بچر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جی ماشاء اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دوستی حضرت جبریل سے، اچھوں کی دوستی سے اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں، اور بروں کی صحبتوں سے، بروں کی دوستیوں سے آدمی برا بن جاتا ہے۔ بے شک قرآن نے کہا فلا تکون بعد الذکری مع القوم الظالمین، جب تمہیں پتہ چل جائے تو ظالموں کے پاس بیٹھنا بند کر دو۔ بے شک ظالم کے پاس بیٹھنا بند کر دو، پتہ ہے ظالم ہے پھر بھی آپ اسی سے بات رکھتے ہیں، اسی کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ ظالم کی مدد کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے، ان سے فرینڈشپ چل رہی ہے۔ ایک دن حضرت یونس نے کہا تھا جبرائیل کسی ایسے بندے سے ملا دو جو اللہ اس وقت نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پیارا ہو،
اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو، نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہو، اس بندے سے میری ملاقات کراؤ۔ حضرت جبریل لے کر چلیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے دوست کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کس کے لیے سفر کر رہے ہیں؟ اللہ کے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ آپ اگر کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے جاتے ہو تو کچھ لوگ کہتے دیکھو یہ سفر کر رہے ہیں، یہ سفر تو جائز ہی نہیں ہے، ان سے کہو اللہ کے نیک بندے کے پاس جانا یہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس اللہ کے نیک بندے کے ملنے جا رہے ہیں، وہ جبریل لے کر کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ غلط ہوتا سفر کرنا تو جبریل غلط سفر کراتے؟ ارے بولیے تو کہ یہ کتنے بڑے ہوں گے کہ حضرت جبریل سے بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے بولیے، بات سمجھ میں نہیں آتی، کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اعمالیات ایمانیات ابھی دیکھتے رہے، ابھی تو ابتدا ہے، یہ پورا آپ کے جب مدرسے کا سہل انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آپ بس میری طرف دیکھتے رہو، ادھر دیکھو دادا، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، سب دیکھنے لگے، بس ایک آدمی نہیں دیکھ رہا۔ آپ بھی دیکھ لیجیے، ورنہ میں وہی آ سکتا ہوں۔ دیکھیے، آپ بھی میری طرف دیکھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ لوگ رسول اللہ سے برابری کی بات کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار پہ درود شریف ہے، جب بھی آپ کا نام سنا کریں تو پڑھ دیا کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے گئے، وہ ملنے کے لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برابری کرنے والوں، پہلا سوال اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور آپ میں بالکل آپ کی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل سلیس انداز میں، آسان لفظوں میں۔ اعمالیات ایمانیات، بس کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم ہیں تو اس سے پہلے کہو اپنا کلمہ سناؤ۔ وہ کلمہ سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کس کا ہے؟ ہمارا، امتی کا۔ امتی کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امتی کا کلمہ کیا ہے؟ بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مجھے بہت پتہ نہیں کہاں، ایسا لگ رہا کہ یہاں بیٹھے ہی نہیں ہے، میں آپ کو کلمہ شریف پڑھا رہا ہوں۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے دل سے کلمہ شریف پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہترین وظیفہ میں آپ سے کرا رہا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں آپ کی توجہ کہاں گئی ہوئی ہے، کہاں آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ بڑی امتی کا کلمہ کیا ہے؟ آپ ان میں نبی کے کیا ہیں؟ بولیے امتی ہیں، اور امتی ہونے پر بھی ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ اس نبی کے امتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء یہ کہتے تھے مولا نبی رسول نہ بنا بلکہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ سبحان اللہ۔ ناز ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا ہے۔ حضرات تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ جو سے بولے لا الہ الا اللہ، جو سے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب جو کہے رسول اللہ ہماری طرح ہے اس سے کہو اب یہ بتا تیرا کلمہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا کلمہ کیا تھا؟ نبی کا کلمہ کیا تھا؟ تو نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہمارا کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو اس سے کہو بھائی تو اپنا کلمہ کا جو دوسرا جزو ہے اس کو چینج کر لے، جو دوسرا کلمہ ہے اس کو بدل لے۔ اللہ اکبر، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اگر یہ کہتا ہے تو اتنا پٹے گا کہ پہچانا نہیں جائے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم لوگوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے آقا کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ کہے گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اتنا پٹے گا کہ پہچانا نہیں جائے گا، چہرہ اس کا انداز پر اتنا پیٹا جائے گا، لوگ اتنا ماریں گے، اس لیے کہ کوئی اگر کلمہ بدلے گا تو وہ قرآن کے خلاف جائے گا۔ اللہ اکبر، جب کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو فرق واضح ہو جائے گا۔ ارے جب تو کلمے میں نبی کے برابر نہیں ہے، تیرا کلمہ اور ہے، رسول کا کلمہ اور ہے، تو بابا تو کیسے کہتا ہے کہ رسول کی طرح ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ناظم صاحب مدنی، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، سرزمین فتح پور، کلمہ شریف کی بات ہوئی، ایمانیات، اب آئیے اعمالیات، عمل میں نماز پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں؟ ارے ماشاء اللہ، کل کو جمعہ ہے، صبح کو جمعہ ہے، جمعہ تو پڑھیں گے ہی، ہم بھی بڑے ہیں، جمعہ بھی بڑا ہے۔ اگر روز سے بولیے فجر بھی پڑھے، ہاں فجر بھی پڑھے، جمعہ بھی پڑھے۔ اللہ پاک کی جلسے کی برکت سے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 ٹائم کا اللہ نمازی بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم پہ اگر ہماری اندر کیپیسٹی ہے نا، استطاعت ہے تو ہم حج بھی کریں گے، حج اور زکوٰۃ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ وہ لوگ ہوش کے ناخن ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں چندہ دیتے تو احسان کرتے ہیں، احسان کوئی نہیں کرتا، بلکہ یہ مدرسہ آپ کا احسان کر رہا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے۔ بے شک بہت برتے اوڑ کے آ رہے، برتے اوڑ کے، رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، خیر لوگ ابھی اور وہ تمہاری زکوٰۃ ڈکار رہے ہیں، بولیے تو آپ کی زکوٰۃ غیر کھا گئے۔ جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، زکوٰۃ مسلمان کو دینا جائز ہے، غیر کو آپ اس کی وجہ سے ہیلپ کر سکتے ہیں بطور انسانیت، آپ کے دیش کا، آپ کے ملک کا ہے، ہمدردی کر سکتے ہیں، آپ اس کی ایسے ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ قربانی کرتے، آپ نے بکرا سکھا دیا، آپ کو بکرا اپنے کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ حق شریعت کا ہے۔ ہاں اس کو نہیں دے سکتے، اگر آپ کی دوستی ہے تو آپ بکرا خرید کے اس کو وہ دیجیے۔ ہاں اگر آپ نے دے دیا تو آپ نے مسلمان کا حق مارا ہے۔ تو کسی کا حق مار کے اتنی نمازیں پڑھ لینا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ مدرسے کا بولو احسان ہے کہ نہیں ہے کہ تمہاری زکوٰۃ مدرسے میں پہنچ رہی ہے، صحیح جگہ فٹ ہو رہی ہے؟ ارے بولیے صحیح جگہ لگ رہی ہے۔ اگر آپ اگر مالدار ہے تو
زکات کی آپ کو دینا پڑے گی، آپ کو نماز بھی ادا کرنا پڑے گی۔ رمضان شریف کے روزے کتنی ہی گرمی کے کیوں نہ آئے، آپ کو روزے بھی 30-29 رکھنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، توجہ دے، زکات بھی آپ دیں گے، آپ حج بھی کریں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، یہ چاروں فرائض آپ ادا کریں گے۔ جو غریب ہے تو وہ اس سے مستثنی ہو جائیں گے، نہ وہ زکات دیں گے اور نہ وہ حج کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں چیزیں ان پر فرض نہیں رہیں گی۔ اگر اللہ اکبر حج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنا پیسہ دینا چاہے تو وہ پھر وہ زکات نہیں بلکہ وہ صدقے میں لکھا جائے گا۔ توجہ دیں عزیزان ملت اسلامیہ، میں